لیکن میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں, میرا اگر بس چلے تو جو پنجاب کا خزانے کا ایک ایک پیسہ ہے وہ میں اپنے نوجوان بچوں کے اوپر لگا دوں. آپ کی تعلیم کے لیے, آپ کو جو دنیا کے اس وقت ٹرینڈز جا رہے ہیں ان سے وہ سکھانے کے لیے, دنیا سے کمپیٹ کرنے کے لیے, آپ کی صحت کے لیے, آپ کے جابز کے لیے, آپ کی تعلیم کے لیے, آپ کی ہر چیز کے لیے میرا بس چلے تو میں ہر چیز, ہر جو ایک پیسہ ہے میرے پاس وہ میں آپ کے اوپر وار دوں. اور یہ بہت اچھا آغاز ہے. پاکستان میں آپ کو جب پتا ہوگا کہ 60-65% جو ہے وہ یوتھ ہے, اور وہ 30-35 سال سے ینگر لوگ ہیں جو ہماری 65% آف دا پاپولیشن ہے. اور یہ اگر کوئی حکومت ماں کی طرح سوچے تو اس پوری جو 65% یوتھ ہے اس کو بجائے اس کے کہ رلنے کے لیے ان کو چھوڑ دے, تکلیفیں سہنے کے لیے چھوڑ دے, دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دے, وہ اس 65% یوتھ کو اپنا ملک کے لیے اپنا ہتھیار بنا لے, اپنی طاقت بنا لے اس ملک کے لیے, اس مٹی کے لیے, اس دھرتی کے لیے. اور صرف یہ, میں نے جیسے ابھی آپ سے پہلے بھی بات کی کہ صرف یہ نہیں کہ میں بچوں کو اسکالرشپ دے دوں, ایجوکیشن دے دوں, لیپ ٹاپ دے دوں, ان کے لیے کالجز یونیورسٹیز بنا دوں, صرف یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بچوں کو آپ, ماں باپ بھی بچوں کو جب ایجوکیشن دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو چھوڑ نہیں دیتے, اس کے بعد ان کے روزگار کا بندوبست کرتے ہیں, ان کی جابز کا بندوبست کرتے ہیں. جو ماں باپ جتنے بھی ان کے وسائل ہوتے ہیں وہ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ کوئی اسکل سیکھ جاتا ہے تو اس کے پاس وہ موقع بھی ہونا چاہیے کہ وہ اسکل سیکھ کے گھر نہ بیٹھا رہے. اس کے پاس وہ اس طرح کے وسائل ہونے چاہیے کہ اگر وہ اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے وہ وسائل فراہم کیے جائیں. اور اگر وہ اس کے اندر جو ہے وہ انٹرپرینور بننے کی ایک خواہش ہے کہ وہ اپنا, صرف یہ کہ اپنا کاروبار شروع کرے, بلکہ وہ اپنے ساتھ 4-5 لوگوں کو یا اور زیادہ لوگوں کو روزگار کے, جاب کے مواقع دے, تو یہ تو اور بھی بہت اچھی بات ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو گورنمنٹ سیکٹر میں جو جابز ہیں یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں جو جابز ہیں وہ شاید ہماری جس طرح کی آبادی ہے, جو پاپولیشن کا گروتھ ریٹ ہے, اس کے ساتھ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم پنجاب کے کونے کونے میں ایسے وسائل مہیا کر دیں, ایسے اپرچونٹیز کریٹ کر دیں کہ جن بچوں کو جاب سیکٹر میں جاب سے پیچھے نہ رہیں. اور میں نہیں چاہتی کہ اگر ماں باپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو ماں باپ آپ کو جب ایجوکیشن دیتے ہیں, جتنا بھی وہ کل کو آپ کو یہ کہیں کہ تم میرے پہ بوجھ ہو. کوئی میرا نوجوان بچہ یا بچی ایسا نہ ہو کہ وہ یہ فیل کرے کہ میں اپنے ماں باپ پہ بوجھ ہوں, اور میں بجائے اس کے کہ اپنا بوجھ خود اٹھاؤں. سب بچوں کا دل کرتا ہے کہ جب ان کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں یا ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے کہ وہ ان کا بوجھ اٹھانا شروع کر دے, کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دے, فیملی کے لیے ارننگ ہینڈ بن جائے, اور اس کو یہ تانا سننا نہ پڑے کہ تم مفت کی روٹیاں توڑتے ہو اور کسی کام کے نہیں ہو. میں نہیں چاہتی میرے بچوں کو یہ سننا پڑے. کوئی جاب بھی جو ہے وہ شرمندگی کا, امبیرسمنٹ کا باعث نہیں ہونی چاہیے. ایز لانگ ایز آپ محنت کر کے اپنا روزگار کما رہے ہیں تو وہ بہت عزت اور فخر کی بات ہے. لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ پاکستان سے جب آپ باہر جاؤ تو بہت جن کاموں کے لیے بہت سخت محنت کرنی پڑتی ہے. فار ایگزامپل جب آپ گلف کے ایریا میں جاؤ تو آپ دیکھتے ہو کہ گلف ریجن میں جو سب سے مشکل جابز ہیں وہ پاکستانی کرتے ہیں, جو سب سے محنت طلب جابز ہیں وہ پاکستانی کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو اسکل نہیں ہے بچوں کے پاس, نوجوانوں کے پاس, یا اگر اسکل ہے تو جاب مارکیٹ تک, ان کی انٹرنیشنل جاب مارکیٹ تک ان کی رسائی نہیں ہے. تو ان کو جو بھی, کیونکہ ایک فرسٹریشن کا لیول ہو جاتا ہے کہ میں نے کمانا ہے, تو اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. تو ان سب گیپس کو برج کرنے کے لیے میں جب اوتھ لیا تو مجھے پتا چلا کہ ٹیفٹا اپنے طور پہ کام کر رہا ہے, یہ ڈپارٹمنٹ اپنے طور پہ اسکل ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, سب ڈپارٹمنٹس اچھا کام کر رہے تھے, ایسا نہیں ہے. لیکن میں نے ان کو پھر ایک امبریلا کے نیچے میں لے کے آئی
اس میں پورا ہم نے ایک پنجاب کی یوتھ کے لیے, پنجاب کے بیٹوں کے لیے, پنجاب کی بیٹیوں کے لیے ہم نے انڈر دی امبریلا آف چیف منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام میں نے تمام ڈپارٹمنٹس کو اکٹھا کیا, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی, اور ابھی آپ نے سنا کہ 2 سال کے اندر الحمدللہ 2 لاکھ سے زیادہ بچے ٹرین ہو گئے. اور یہ بچے صرف ٹرین نہیں ہوئے, ان کو بہتر زندگی کے جاب کے مواقع ملیں گے. جو باہر جانا چاہتے ہیں اب ان کے ہاتھ میں انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہے, ان کے ہاتھ میں انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ ہے. اور جیسے بھی آپ کو چٹھا صاحب نے بتایا کہ ہم نے گلف کنٹریز کا دورہ کیا, میں نے ان کو بھیجا, وہاں پر انہوں نے جاب مارکیٹ کو ایکسپلور کیا, انہوں نے جو وہاں پر جس اسکل کی جس ایکسپرٹیز کی ڈیمانڈ تھی وہ جیسے 50 سمتھنگ کمپنیز سے انہوں نے بات کی, انہوں نے وہ جاب مارکیٹ کو ایکسپلور کیا, وہ لنکیجز بنائے جس کی وجہ سے آج بہت سارے ہمارے بچے اسکل ٹریننگ کے بعد پرواز کرنے کو تیار ہیں. اب دیکھو صرف اسکل یہاں پر کافی نہیں ہے, جن بچوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کوئی اسکل ٹریننگ کر لیں تو ان کے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہو سکتے کہ وہ پھر وہ جو اپلائی کرنے کا سلسلہ ہے, ویزا کے جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو اس کے لیے جو ایئر فیئر ہے, ٹکٹس ہیں, اور وہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو ان کے خواب جو ہیں وہ خواب رہ جاتے ہیں, ان کا جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں ایک کاغذ کا ٹکڑا بن کے رہ جاتے ہیں. تو بچوں مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ پرواز کارڈ کے ذریعے 3 لاکھ روپیہ پر بچہ جس نے کسی اسکل میں ٹریننگ حاصل کی ہے, وہ کنسٹرکشن کی بھی جو سیکٹر ہے اس میں بھی میں نے دیکھا یہ بچے ماشاءاللہ کوئی ویلڈنگ میں ٹرین ہوا ہے, کوئی جو ٹائلیں لگانے میں ٹرین ہوا ہے, کوئی اسٹیل فکس کرنے میں ٹرین ہوا ہے, کوئی آٹو موبائل میں ٹرین ہوئے ہیں, کوئی کلنری سکلز میں بچے ٹرین ہوئے ہیں, کوئی ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہوٹل مینجمنٹ میں ٹرین ہوئے ہیں, اور کوئی بچری میں بچے ٹرین ہوئے ہیں, اور کچھ بچے خود اپنا اب ای بزنس شروع کر چکے ہیں اور بہت کما رہے ہیں. تو یہ جو صرف یہ کہ انٹرنیشنل پلیسمنٹس نہیں, ہم نے جو ڈومیسٹک جاب مارکیٹ ہے اس میں بھی تاکہ بچے رلتے نہ رہیں, ہم نے جن بچوں کو ٹرین کیا ہے پھر ہم نے ان کی جاب کی بھی جو ہے وہ پوری ایک پورا سلسلہ ہے جو آپ کو جابز میں پلیس کرتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں جو جابز ہیں جیسے گارمنٹ فیکٹری میں جو ہم نے گارمنٹ سٹی بنائی ہے شیخوپورہ انڈسٹریل یونٹ میں, وہاں پر ہم نے تقریباً 1000 کے قریب بچوں کو ٹرین کیا ہے جنہوں نے 3 مہینے کی ٹریننگ لے کے تو اب وہ جو گارمنٹ فیکٹریز ہیں وہاں پہ اپنا روزگار کما رہے ہیں. اور اسی طرح جو ابھی میں سعودی عرب کی بات کر رہی تھی تو 55 کمپنیز ہم نے ایکسپلور کی ہیں جس میں تقریباً 45,000 کے قریب جابس کی ہمیں ڈیمانڈ آئی ہے, جس کو اب ہم الحمدللہ ہم نے جو بچے ٹرین کیے ان کو ہم باہر بھی بھیج رہے ہیں. اور جو بچے باہر نہیں جا رہے یہاں پر اپنا کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ ابھی مجھے اتنے ماشاءاللہ انسپریشنل سٹوریز, ایموشنل سٹوریز پتہ چلی کہ ہم نہ صرف ان کو ہم نے اسکل دیا بلکہ ڈیسک ٹاپ دیا, وائی فائی دیا, پورٹیبل وائی فائی دیا, اور ان کو وہ ٹریننگ دی جس سے وہ اپنا جو برانڈ اسٹیبلش کر سکیں, ان کی پرسنل گرومنگ ہو سکے, ان کو لینگویج میں ان کی امپروومنٹ آ سکے, کانورسیشنل سکلز ان کی بڑھائی جا سکے. ان کے لیے ٹیلر میڈ آئی ٹی کورسز ہم نے بنائے, ان کو اسٹائپنڈ دیا جو اسپیشلی جو دیہاتی علاقوں کی بچیاں ہیں, رورل ایریاز کی جو بچیاں ہیں ان کو امپاور کیا, اور آج ماشاءاللہ وہ سب اپنا روزگار کما رہے ہیں. یہ جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ جو 2 لاکھ کے قریب ٹرین ہو چکے ہیں, تو ہر جگہ ہمارے پاس لیبز نہیں تھیں, تو میں نے یہ دونوں جو میرے ساتھ نادر ہے اور دوسری دونوں چٹھاز ہیں, انہوں نے دونوں چٹھاز نے ویسے کمال کیا ہے آنیسٹلی. اور تو وہاں پر ہم نے جو موبائل لیبز بنائی تاکہ لوگوں کو, نوجوانوں کو ریاست کے پاس نہ آنا پڑے, ریاست نوجوانوں کے پاس چل کے جائے. یہ ایک اور جیسے دوائی لوگوں کے دروازہ کھٹکا کے ان کو 60 دن کا سٹاک مل رہا ہے, جیسے کلینکس آن ویلز گھروں میں جا کے
फील्ड हॉस्पिटल्स महल्लों में जाके, गांव में जाके लोगों का उनकी दहलीज पे इलाज कर रहे हैं। आज जिन इलाकों में पानी नहीं है वहां पर टैंकर माफिया के हवाले हमने लोगों को नहीं किया। वासा जो है वो खुद जाके फ्री पानी लोगों के घरों में दे रही है ताकि उनको सरों पे पानी उठा के ना लाना पड़े, या टैंकर माफिया जिनकी मनमानी कीमतें वो ना उनको करना पड़े। जो लोग पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते, स्पेशली खवातीन, उनके लिए मैंने मोबाइल पुलिस स्टेशंस बना दिए हैं जो लोगों के गलियों और मोहल्लों और घरों में जाके उनकी जो कंप्लेंट्स है वो सुन रहे हैं, उनकी FIR रजिस्टर कर रहे हैं। जो बच्चियां थाने में नहीं जा सकती किसी भी तरह की कंप्लेंट कराने के लिए, उनके लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन है। ऑल यू हैव टू डू इज कॉल 15 आप या कोई पैनिक बटन प्रेस करें या 15 पे कॉल करें और पूरी रियासत, पूरी पंजाब हुकूमत आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। तो यही मेरा एक उसमें था, इसका भी मकसद था कि रियासत खुद चल के बच्चों के पास जाए और उनको ट्रेन करे। तो ये भी जब कहा जाता है, जब मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बात करती हूँ, एम्बेसडर से बात करती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान में हम अपने आप को जब सेल करते हैं, हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान की लेबर सबसे चीप है। तो ये कोई खुश होने की बात तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो लेबर है उसको जो काम भी मिलता है वो करती है, क्योंकि रोजगार के कमाने का और कोई सिलसिला ही नहीं है। तो जो चीप लेबर है ये असल में हुकूमतों के फेलियर है। मुझे ये सुनने का शौक है कोई कहे कि पाकिस्तान की लेबर सबसे ज्यादा स्किल्ड लेबर है, या पाकिस्तान की जो वर्कफोर्स है वो सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स है। आप फिलीपींस की एग्जांपल देख लें, आप चाइना की एग्जांपल देख लें, आप सिंगापुर की एग्जांपल देख लें। अब फिलीपींस में घरों में मेड से लेके हर जगह उनके जो लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं, और जो इवन जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो उनके $500 महीने तक कमा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो ट्रेन्ड लोग हैं, वो स्किल्ड लोग हैं, उनकी हुकूमतों ने उनके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यही मैं चाहती हूं कि कोई मुझे ये ना कहे कि पाकिस्तान की लेबर सबसे सस्ती लेबर है, पाकिस्तान की वर्कफोर्स सबसे सस्ती लेबर है, पैसे बचाने के लिए पाकिस्तान आ जाओ। मैं ये चाहती हूं कि अब दुनिया ये कहना शुरू करे कि पाकिस्तान का नौजवान सबसे ज्यादा हुनरमंद नौजवान है, क्योंकि अनस्किल्ड होने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है बच्चों को। उनको फिर जो जॉब ऑफर होती है वो ले लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये बोझ होता है कि उन्होंने कमा के अपने घरों में पैसे देने। तो वही अगर उनकी 3 से 6 माह की ट्रेनिंग हो जाए, उसके बाद वो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो वो इज्जत उनको मिलेगी जिसके वो हकदार है। तो ये चीज मैं आपके लिए करना चाहती हूं, और मैं ये भी चाहती हूं कि इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी आपकी एक शनाख्त हो, आपकी एक पहचान हो कि आप एक सर्टन ट्रेड में, सर्टन सेक्टर में आप ट्रेंड हो, माशाल्लाह आप एक प्रोफेशनल बनो। और इसी तरह मेरे जो ट्रांसजेंडर्स यहाँ पर बैठे हैं, इनका काम सिर्फ हाथ फैलाना नहीं है, थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ। ये देखिए यहाँ पर बैठे कलनरी स्किल्स में ये ट्रेन हुए हैं, अब इनको होटल्स में जॉब मिली है जहां पर ये शेफ का काम कर रहे हैं। और या कुछ एक से मेरी मुलाकात हुई जो कि एक सैलून में काम कर रहे हैं। तो ये एक बाइज्जत रोजगार है इनके पास। जब मैंने इनकी बात सुनी तो मेरा दिल हिल गया, और ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हमें इनका आगे बढ़ के हाथ पकड़ना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो लोगों पे डिपेंडेंट रहे, मैं चाहती हूँ कि आपके हाथ में वो स्किल हो, वो हुनर हो कि आप खुद आगे बढ़ के न सिर्फ अपना रोजगार कमाएं बल्कि और लोगों के लिए भी रोजगार के मौके क्रिएट करें। तो आप काइंडली ये मैसेज जो है जरूर अपनी कम्युनिटी को, मरियम नवाज शरीफ का ये मैसेज दें कि मैं आपके साथ खड़ी हूं, और मेरे से जो भी हो सका मैं आपको बाइज्जत रोजगार कमाने के लिए इंशाअल्लाह ताला आपकी हैंड होल्डिंग करूंगी। और मैं नहीं चाहती कि जो बच्चे बाहर जाते हैं वो जब दुबई, सऊदी अरेबिया, जद्दा, रियाद, न्यूयॉर्क कहीं वो लैंड करे तो उसको जो दुनिया उसको मजदूर समझे। हालांकि मजदूर भी बहुत मेहनती लोग हैं लेकिन उजरत बहुत कम है। मैं ये चाहती हूँ कि दुनिया आपको असासा समझे, लोगों के जो बिजनेसेस हैं उनके वो हाथों हाथ आपको ले, क्योंकि आपके पास स्किल है, आपके पास हुनर है, आपके पास ट्रेनिंग है। तो ये जो इन्होंने कहा कि ब्रेन ड्रेन हमने नहीं करना, हमने ब्रेन गेन करना है इंशाअल्लाह ताला। फ्रॉम ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन, यहां पर मैंने पंजाब के नौजवानों को लेके जाना है इंशाअल्लाह ताला।
اور آج ہم جو پرواز کارڈ لانچ کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہم آپ کو 3 لاکھ روپیہ دیں گے تاکہ آپ کو ہاسٹیج نہ ہونا پڑے. پورا ایک چین ہے جو آپ کو بلیک میل کرتی ہے, آپ کو ہاسٹیج کر لیتی ہے جب آپ نے باہر جانا ہو. تو آپ کو ٹریننگ بھی مل رہی ہے, آپ کو جاب بھی مل رہی ہے ماشاءاللہ, اور پھر آپ کو اڑان بھرنے کے لیے پورے آپ کے جو انتظامات ہیں اس کے لیے ہم آپ کو 3 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں, سود فری بالکل. اور کیونکہ اگر سود فری نہیں ہوتا تو جتنی دیر آپ کماتے ہیں کسی اور ملک میں جا کے, وہ سارا وقت آپ جو ہے وہ قرضہ اتارنے میں اور سود اتارنے میں آپ کا لگ جاتا ہے. اور من مانی جو آپ سے پیمنٹس ہیں, قیمتیں ہیں, وہ آپ کے جو ایجنٹس ہیں وہ آپ سے وصول کرتے ہیں. اور پھر آج کل ایئر فیئرز ٹکٹس اتنی مہنگی ہیں کہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو خوابوں کو بھی ڈبے میں بند کر کے رکھ کے, الماری میں رکھ کے لوگ بیچارے جو ہے وہ ہوپلیس ہو جاتے ہیں. تو پاکستان کی اگر کسی بھی طرح کی ایکسپورٹ ہم نے بڑھانی ہے, سب سے بہترین ایکسپورٹ تو ہمارے بریلینٹ برینز ہیں جن کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پرواز کارڈ جو ہے یہ تقریباً 50,000 نوجوانوں کو 3 لاکھ روپے تک کا بغیر سود کا قرض دے گا, جس سے وہ ویزا فی دے سکے گا, اپنا میڈیکل کرا سکے گا, ٹیسٹ پاس کر سکے گا, کلیئرنس لے سکے گا, او ای پی کی جو فی ہے اور ایئر ٹکٹ ہے وہ دے سکے گا. اور کسی کو بھی اب پیسوں کی کمی کی وجہ سے, وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنا مستقبل ڈبے میں بند کر کے نہیں رکھنا پڑے گا. اور اسی طرح ہم نے جو کریٹو ہینڈز کا پروگرام لانچ کیا, اس میں جو ہنر کو مارکیٹ تک لے کے جانا, جو اس کو اپنا برانڈ بنانا, اس کو کسٹمرز کس طرح اس میں بنانے ہیں, یہ سب جو ہے ہم اس کو سکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سکھا رہے ہیں, یہ ساری اگزامپلز میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. ان کو فیوچر ریڈی کرنا, ان کو خود مختار بنانا, یہ ہم اس کے ذریعے کر رہے ہیں. اور کریٹو ہینڈز ہیں. تو ریاست اب نوجوان کو صرف ہنر نہیں دے گی, ریاست نوجوان کو مارکیٹ تک لے کر جائے گی, کلاس روم سے کسٹمر تک لے کے جائے گی. اور کریٹو ہینڈز کے تھرو یہ ایک پہلا اپنی طرح کا واحد پروگرام ہے جو ٹریننگ کو پنجاب میں پہلی مرتبہ کاروبار سے ڈائریکٹلی براہ راست جوڑ رہا ہے. اب نوجوان صرف یہ نہیں سیکھے گا کہ پروڈکٹ کیسے بنانا ہے, وہ یہ بھی سیکھے گا کہ اپنا بائر کیسے بنانا ہے, اپنا کسٹمر کیسے بنانا ہے, اپنا برانڈ کیسے بنانا ہے, اپنا پیسہ کیسے کمانا ہے. تو یہ اپنی پروڈکٹس کو ریاست کے تھرو لانچ کریں گے انشاءاللہ تعالی, کر چکے ہیں. اور ہر سٹیپ پہ پنجاب حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, چاہے وہ بزنس کی مینٹرشپ ہو, مارکیٹ یا جاب لنکیجز ہو, ڈیجیٹل برانڈنگ ہو, انکیوبیشن سپورٹ ہو. یہ سب ہم آپ کو ٹیپٹا کے تھرو ہم یہ کر رہے ہیں, اور پنجاب اسکل ٹریننگ کے تھرو ہم یہ کر رہے ہیں. اور لوگ گھروں میں بیٹھ کے بھی, ظاہر ہے یہ بچیاں اتنا بڑا بڑا کام کریں. جس بچی نے مجھے ابھی اتنا خوبصورت دوپٹہ دیا, اس نے ہینڈ پینٹنگ سے وہ ڈریسز بنا رہی ہے, اور گرافک ڈیزائننگ بچیاں کر رہی ہیں. تو یہ بہت بڑی چینج ہے. اور اسی طرح ہم نے پنجاب کے پورے سکلز انفارمیشن سسٹم کے ذریعے پنجاب کے تمام سکلز کے اداروں کو ایک ڈیجیٹل ڈیش بورڈ پہ ہم لے آئے ہیں. اور اب آپ کے پاس ایک ریئل ٹائم ڈیٹا آ سکتا ہے کہ کس ضلع میں ٹریننگ کے, اسکل ڈیولپمنٹ کے کتنے ادارے ہیں, کس جو انسٹیٹیوٹ میں کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے, کون سا ٹریڈ پڑھایا جا رہا ہے, کون سا ڈسپلن پڑھایا جا رہا ہے, کتنے اساتذہ ہیں, کتنی لیبز ہیں, کتنے طلباء اس میں داخل ہیں, کتنے طلباء جو ہے وہ ٹریننگ مکمل کر کے نکل رہے ہیں, تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ ہمارے کتنے بچے ٹریننگ کر کے نکل رہے ہیں, تاکہ ہم ان کی جابز کا بندوبست کریں. تو ریاست پوری آپ کی پوری جرنی کو, پورے سفر کو نہ صرف آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے ساتھ طے کرے گی, بلکہ آپ کی جو سفر ہے, آپ کی جرنی ہے, اس کو آسان بھی بنائے گی, اس کو مانیٹر بھی کرے گی, تاکہ آپ کو کہیں بھی کوئی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور یہ جو پورٹل ہم کریٹ کر رہے ہیں, اس سے اب جو ٹریننگ اور مارکیٹ, جاب مارکیٹ, آپ آپس میں جڑ جائیں گے. اب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ کس سیکٹر میں, کس ہنر میں مارکیٹ میں کتنی مانگ ہے,
किस सेक्टर में रोजगार जो है वो हमने सब मैपिंग कर ली है, किस सेक्टर में रोजगार जो है वो बढ़ रहा है। और मैं बच्चों को ये भी कहूंगी कि अगर कोई फ्यूचर है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हमने रोबोटिक्स में, कल मैंने मैंडेटरी कर दिया है पूरे पंजाब के पब्लिक स्कूल्स में फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंडेटरी होगी। और ताकि बच्चे पहले दिन से वो टूल्स सीखें जो बाद में जाके वो उसको रिफाइन करके वो दुनिया में अपना मकाम बनाए। और कल मैंने फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान ऑफ एनी प्रोविंस, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी प्रोविंस, कि मैंने सिर्फ बच्चों को नहीं कहा कि तुम लोग भी ये आईटी स्किल्स सीखो और एआई स्किल्स सीखो। कल 2 घंटे मैंने खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप अटेंड की है और अपनी पूरी कैबिनेट को साथ बिठाया। लिटरली हम एक क्लासरूम में बैठे थे और हम भी देख रहे थे कि हम गवर्नेंस में बेहतरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कैसे लेके आ सकते हैं, ताकि पंजाब में जो भी डिसीजन हो वो नॉलेज बेस्ड हो, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड हो, वो रिसर्च बेस्ड हो। अचानक क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि मेरा कोई एमएनए कह रहा है, मेरा कोई एमपीए कह रहा है, मेरा कोई फलां कह रहा है, तो या मेरे दिमाग में अचानक कोई आइडिया आया है, वो वर्केबल है नहीं है, वो इम्प्लीमेंटेबल है नहीं है, इस तरह डिसीजन मेकिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चीफ मिनिस्टर का और मिनिस्टर का एक एक डिसीजन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस को की जिंदगी को इम्पैक्ट करता है। तो आई कैन नॉट बी रेकलेस। तो मुझे एक एक काम सोच समझ के करना है। मैं अल्लाह ताला से मदद मांगती हूँ कि मैं जब भी अवाम के लिए कोई फैसला करने लगूं तो अल्लाह ताला मुझे समझ और अकल अता फरमा, ताकि मैं एक इन्फॉर्म डिसीजन करूं, ताकि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की जिंदगियों में बेहतरी आए। तो ये सब हम काम आपके लिए कर रहे हैं। और आज के बाद इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद हो गई है कि पंजाब का कोई भी नौजवान रडरलेस नहीं होगा, पंजाब का कोई भी नौजवान अकेला नहीं होगा। चाहे उसको होनहार स्कॉलरशिप चाहिए, चाहे उसको लैपटॉप चाहिए, चाहे उसको क्रोम बुक चाहिए, या उसको कोई स्किल चाहिए, या उसको कोई भी ट्रेनिंग चाहिए, या उसको अपना कारोबार शुरू करने के लिए सीड मनी चाहिए,